پھر انشاءاللہ دل کو فکر سے فارغ کریں گے، یعنی کہ دل کو فکروں سے آزاد کر کے بیٹھیں گے، یعنی کہ یہ آپ کے 2 گھنٹے ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، نہ گھر کی، نہ کام کی، نہ بچوں کی، نہ اپنے کسی اور نوکری کی، نہ مال کے خرچ ہونے کی، یعنی کہ اس وقت آپ بالکل اپنے مائنڈ، اپنے باڈی کو ہر طرح سے ریلیکس کر کے سکون سے بیٹھیں کہ بس یہ 2 گھنٹے جو ہے نا میرا دن کا پرائم ٹائم ہے جس میں مجھے میکسیمم چیزیں گین کرنی ہے اس وقت۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو ایسے ہی دل کو اپنی فکروں سے خالی کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل زندہ بھی ہوگا اور غور و فکر فائدہ بھی دے گا، اور سننے والے کان اچھی طرح سنیں گے، محسوس کریں گے۔ تو آپ دیکھیں جب دل اور آنکھ اور کان ہمارے جب ایک سیکوینس میں آ جاتے ہیں، سنکرونائز ہو جاتے ہیں، تو پھر آنکھوں سے آنسو تو بہنے ہی لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے اور اپنا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ صرف ہماری اعضاء محسوس کرے گی بلکہ ہمارے کھال کو بھی محسوس کرنا چاہیے، کیوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے مطابق کھال نرم پڑ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری کھال پر بھی اس قرآن پڑھنے کا اثر محسوس ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں زبان کی جو حالت ہے تلاوت کی وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ بول کر کرتے ہیں، آواز سے کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ کی تجوید کی ٹیچر نے کیا بتایا آپ کو، حفظ کی ٹیچر نے، کہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھیں، تلاوت کریں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں انشاءاللہ، اور اس کو جیسے ہی آپ بار بار دہراتے چلے جائیں گے تو وہ زبان کی جو آپ کی حالت ہے وہ جو ہے وہ خوبصورت حالت بدلتی چلی جائے گی اس کی۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ قرآن کا ایک طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں، سنت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روتے ہوئے پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح کے بعض اوقات سجدے میں بھی گر جاتے تھے۔ تو کبھی کبھی ایک آیت کو مسلسل پڑھنا، کبھی بہت سارا قرآن مسلسل پڑھنا، اور کبھی آیت پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی کو محسوس کرتے ہوئے ہم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بھی قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہمیں شکر آ جائے، ہم سجدے میں گر جائیں، ہم ڈر جائیں اللہ تعالیٰ کی ان باتوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا تو یہ ہوگا، اور سجدے میں گر جائیں، یا ہم بہت ہی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا احسان محسوس کرتے ہوئے سجدے میں گر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، کچھ مجھ سے لیا بھی نہیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی جنت کے جو دعوے ہیں اتنے سارے جو ہم ملنے والے ہیں اس کو سوچ کر اس کو پڑھ کے سجدے میں گر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ اتنی خوبصورت چیزیں ہمیں دے دیں گے بنا کے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ سجدے میں گرنے کے لیے آپ کو کوئی خاص موقع نہیں چاہیے، کوئی خاص ایونٹ نہیں چاہیے، بلکہ جب دل آپ کا اللہ کی محبت سے بھر جائے تو آپ سجدے میں گر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آیات کی مناسبت سے سوال کرنا، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب ہم تلاوت کرتے چلے جائیں تو جب بھی آیات جیسی آتی ہیں، جیسے کوئی ایسی آیات آتی ہیں جہاں ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو ہم پناہ مانگے وہاں پر، اللہم حسبنا حسابا یسیرا دعا کریں، اللہم اجرنا من النار دعا کریں، اللہم حفظنی دعا کریں، تو وہاں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو سوال کریں وہاں پہ جواب بھی دیں، جیسے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عمل بھی اس تدبر کا، یہ غور و فکر کا لازمی حصہ ہے، اور اس عمل کے ذریعے ہی ہم تدبر اور غور و فکر کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا عمل بھی انہی آیات سے یا اسی آیات کو پڑھ کر، یا قرآن جو بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عمل کے ذریعے اس کو محفوظ کر لیں گے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اہل علم و فضل جو ہے وہ قرآن کے الفاظ پر نہ صرف حفظ کرتے تھے بلکہ عمل بھی کیا کرتے تھے، مگر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امت کے آخری حصے میں قرآن کا حفظ تو ہوگا مگر عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ کتنی الارمنگ سچویشن ہے نا ہمارے لیے، کتنا زبردست ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا، سمجھنے کا، سننے کا موقع ہے اس بات کو کہ امت کے آخری حصے میں قرآن کا حفظ ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے حافظوں کی تعداد بہت زیادہ، ہر گھر میں مل جائیں گے ماشاءاللہ سے آج کل تو حافظ آپ کو ایک بھی نہیں بلکہ کئی ایک مل جائیں گے، مگر کیا عمل بھی ہے ان کا ساتھ میں؟ اور جو اپنا قرآن انہوں نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، سینوں میں محفوظ کر لیا، کیا اس پر عمل کی توفیق بھی ہے انہیں؟ اور آپ دیکھیں ہمیں سے ہر ایک قرآن کا حافظ ہے نا، چاہے وہ چند صورتوں کا، چند آیتوں کا حافظ ہو یا پورے کے پورے قرآن کا حافظ ہو۔ اگر ہم چند صورتیں اور چند آیتیں بھی ہم نے حفظ کر رکھی ہیں اور اس کے باوجود بھی اس قرآن کے مطابق ہمارا عمل نہیں، تو پھر کیا ہم بھی اسی کیٹیگری میں تو نہیں آ جاتے؟
بہرحال اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اہل قرآن کو اس کی رات سے پہچانا جاتا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کی آگے کھڑا ہوتا ہے، نماز اور قرآن کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے دن سے اس کو پہچانا جاتا ہے کہ جب لوگ دوسرے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی فکر میں لگا ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے میں، تدبر غور و فکر کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی خوشی سے پہچانا جاتا ہے، اس کی خوشی کس چیز میں ہے، اس کے غم سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا غم کہاں ہے، کن چیزوں میں ہے اور لوگوں کا غم کیا ہے۔ اس کے خشوع اور خضوع سے اس کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ کہاں جو ہے اپنی انرجیز لگا رہا ہے۔ اس کی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ چپ کیوں ہے۔ اس کے بولنے سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ اہل القرآن جو ہیں وہ اپنی نشست اور اپنی برخاست، اپنے عمل اور اپنے اٹھنے بیٹھنے سے ہر طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن والے ہیں، یہ اہل القرآن ہیں۔ اسی طرح فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ حامل قرآن اسلام کا پرچم اٹھانے والے کی طرح ہے، اسے اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے۔ یعنی کہ جب کوئی شخص حامل قرآن بن جائے تو اس کو پھر لوگوں کے ساتھ قرآن کا، اسلام کا، مسلمانوں کا، لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ لوگوں کی طرح وہ اس میں انٹرسٹ لے کے بس خالی کھیل کود کی باتیں ہی کرنا شروع کر دے، اور غافل لوگوں کے ساتھ اس کو غفلت نہیں برتنی چاہیے، لغو کام کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی ایسے کاموں میں اس کو حصہ لینا چاہیے۔ نہ کسی اس کاموں کی پلاننگ کرے، نہ ان کا ساتھ دے، نہ ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کا کوئی حصے دار بنے۔ علامہ آجوری کہتے ہیں کہ حاملین قرآن کے اخلاق کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ وہ قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو بہت ہی باادب بنا سکے، اور جتنا اس کی ہمت ہو وہ خود سے پھر سوال کرتا رہے، اور اسی طرح وہ خود سے بھی سوال کرتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت سوالات ہیں، اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ آلریڈی بہت سی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اہل القرآن کے نام سے ایک پیمفلٹ بھی اویلیبل ہے جو کہ جس میں بہت سارے اس طرح کے کوسچنز جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور اس میں کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ میں کب متقی بنوں گا، میں کب خاشعین میں سے ہوں گا، میں کب دنیا سے بے رغبتی کروں گا، میں کب اپنے آپ کو اپنے نفس کے خواہشات سے روکوں گا، اور اب اس جیسے بہت سارے سوال انہوں نے کیے خود سے۔ اور آپ دیکھیں جب یہ سیلف کوسچننگ جو ہوتی ہے نا، آج کل یہ لرننگ میتھڈز میں بہت ہی کہتے ہیں لیٹسٹ لرننگ میتھڈ ہے کہ جس میں اگر آپ سوال کریں خود سے تو آپ اپنے سوالوں کا پھر جواب بھی ڈھونڈتے ہیں۔ میں کب متقی ہوں گا، اب دیکھیں اس سوال کا جواب ہم سب ڈھونڈنا شروع کریں کہ میں کب متقی بن جاؤں گی، کب، ابھی اس رمضان میں، آئندہ کسی سال میں، یا آج سے 5 سال کے بعد، کب وہ دن آئے گا جب میں کہوں گی اب میں متقی بن گئی۔ تو واٹ از آور پلاننگس، ہماری پلاننگ کیا ہے، ہم نے کیا سوچ رکھا ہے اس کے بارے میں کہ کب کروں گا میں ایسے، کب کروں گی میں ایسے۔ اسی طرح میں کب دل سے اللہ کو، اللہ کے ڈر، اس کی خشیت کو بٹھاؤں گی تاکہ اس کی ان تمام کہی ہوئی باتوں پہ عمل کر سکوں، کب ایسا ہوگا، کب ہم نے پلان کر رکھا ہے، ہماری پلاننگس کیا ہیں، ہم نے کب تک کا سوچ رکھا ہے کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، کب اپنی دنیا کو پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم رک جائیں گے کہ بس بھائی بہت ہو گئی یہ دنیا، کیوں، کیونکہ دنیا تو ادھر ہی رہ جائے گی، جانا تو ہم نے ادھر اکیلے ہے، تو دنیا تو ساتھ لے کے جا ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دنیا سے جتنے بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے بالآخر ہمیں یہیں چھوڑ کر چلی جانی ہے۔ تو کب میں دنیا سے بے رغبت ہوں گی، کب دنیا سے دل بھر جائے گا میرا، کب دنیا کی چیزوں سے دل نہیں اٹھے گا میرا، کب مجھے جو ہے ان تمام چیزوں سے غنا نصیب ہو جائے گی۔ یہ سوالات ہیں نا، اپنے کریں اس کو، کب میں اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکوں گی، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے نئے نئے برانڈز کے جوتے بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، بیگز بھی چاہیے، اور فلاں چیزیں بھی چاہیے، میک اپ بھی چاہیے، جیولریز بھی چاہیے۔ یعنی کہ ہماری جو وش لسٹ ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک نئی چیزوں کا اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی اب وہ چیز چاہیے، یہ چیز نہیں ملی اب وہ چیز چاہیے۔ اب دیکھیں ہم خواہش نفس کو کب روک پائیں گے، کب ہم کہیں گے اچھا بس اتنا کافی ہے۔ ہم بچوں کو کہتے ہوتے ہیں کہ بس اب اتنا کافی ہے، یعنی کھانا بھی بازو کا تو بہت زیادہ نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تم اتنا ہی کھا سکو کہ باقی چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہمیں جو ہے نا خود بھی اپنے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کب میں اپنی تمام خواہشات کے آگے بند باندھوں گی، کب میں اپنے آپ کو روک لوں گی کہ بس انف، اٹس انف۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں بھی اگر تو میں بس چیزوں کو خریدنے میں خرید کے اڑاتی چلی جاؤں اور سامان جمع کر لوں ڈھیر سارا، چاہے وہ استعمال کروں یا نہ کروں۔
تو بیسکلی کہنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ کہ ہم اپنے آپ کو بہترین اخلاق کا حامل بنانے کے لیے، قرآن کے اہل میں شامل کرنے کے لیے اپنے آپ سے کچھ سوال کریں خود سے، اور اپنے آپ سے سوال کریں، اس کا جواب بھی خود ہی ڈھونڈیں، اور بہت ہی ریئلسٹیکلی اس کا سوال ڈھونڈیں. یعنی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے خود ہی سوال کیا اور جی ہم نے کہا جی بس ٹھیک ہے کر ہی لوں گی، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں خوبصورت ہوں، ابھی تو میرے دنیا میں بڑے بڑے ایمبیشنز ہیں، بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب میرے پاس تمام چیزوں سے فرصت ہو جائے گی تو میں یہ بھی کر لوں گی. تو آپ دیکھیں جب فرصت ہو جائے گی بہت سارے کاموں سے تو کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت وقت بھی مل جائے گی؟ یو نیور نو، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو یقین بھی نہیں ہے ان باتوں کا، آپ کو یہ بھی 100% شیورٹی نہیں ہے کہ آپ اتنے سال اور دنیا میں رہ جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر آج ہی اپنے آپ پر کوئی بند نہ باندھیں، اپنی باؤنڈریز نہ سلیکٹ کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک ایسے ہی ہول کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں اگر، سبحان اللہ، اتنا سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ، اور یہ انشاءاللہ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں آج تو وقتاً فوقتاً آپ کو تو باقی اینڈ آف دا ڈے 20th ڈے میں ہم بھول چکے ہوں گے. نہیں، ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز کو دوبارہ سے اس کو ری انفورس کرتے رہیں گے تاکہ ہم ان ٹچ رہیں ان تمام باتوں سے، کیونکہ آج بہت سارا میٹر جو تھا وہ اس قرآن کی کلاس کے ایک طرح سے سیٹنگ کے لیے تھا، تاکہ ہم اپنے باؤنڈریز سیٹ کر لیں کہ ہم نے کن کن اینگل سے بات کو سمجھنا، سیکھنا اور پڑھنا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جب اس پہ آئیں گے آیات کے اوپر تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں کا ری انفورسمنٹ جو ہے بار بار ہوتا ہی رہے گا. تو ایسا کر کے ہم سب کو کیا ملنے والا ہے؟ ہم اہل القرآن بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اہل القرآن کون ہے؟ اہل اللہ و خاصہ، یعنی کہ وہ اللہ کے اہل ہیں. اہل کون ہوتا ہے؟ آپ نے اہل و عیال سنا ہوگا نا، بما اہل و عیال دعوت ملتی ہے شادی کی ہمیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ سب گھر والوں کے ساتھ آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا بھی اہل ہوگا، یعنی کہ اللہ کے گھر والے ہوں گے. یعنی کہ اللہ اہل القرآن کو اپنے گھر والے کہتا ہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اپنی فیملی کے لوگ ہیں، یہ میرے اپنے ہی ایک طرح سے خاندان ہے. تو اگر ہمیں اللہ کا خاندان بننا ہے، اللہ کے خاندان میں شامل ہونا ہے، تو اہل اللہ بننے کے لیے ہمیں اہل القرآن بننا پڑے گا. اور خاص میں نہ صرف یہ کہ اہل اللہ بلکہ وہ خاص سہو، اس کے خاص خاص بندے بھی بن جائیں گے. یعنی کہ ہم خصوصیت سے بہت ہی اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ جو ہے وہ پلیسز بھی انشاءاللہ پھر دے گا، خاصیت بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں کہ اہل القرآن ہی اللہ کے خاص بندے ہیں جو کہ اللہ کی اس آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان تمام باتوں کے علاوہ ایک اور فیکٹر جو ہمارے یہاں بالکل ہی نیگلیکٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن پڑھتے تو جاتے ہیں ہم، مگر ہم بھلا بھی دیتے ہیں. تو ہمیں کیا اندازہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھ کر بھلا دیتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا خواب بتایا. انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو سزا پاتے ہوئے دیکھا، اور وہ سزا کیا تھی کہ ان کا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا تھا. تو پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ تھی، ان لوگوں کا سر کیوں کچلا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جو راتوں کو سوتا ہے اور دن میں عمل نہیں کرتا، یعنی کہ نہ رات کی عبادت کرتا ہے نہ دن کی عبادت کرتا ہے، اور دن اور رات کسی وقت بھی نہ اللہ کا ذکر، نہ قرآن، نہ کوئی نمازیں، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں رہتا. اس کے دن اور رات جو ہے وہ ایسے ہی گزر رہے ہوتے ہیں. نہ اس کے دن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا مسلمان شخص ہے کہ جس پہ اللہ کی اتنی رحمتیں اور نعمتیں ہیں، نہ اس کی رات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اللہ کا بہت ہی مطلوب بندہ ہے. تو ایسا شخص کا انجام کیا بتایا جائے؟ اس کا سر کچلا جا رہا تھا. بہت سے لوگوں سے پوچھیں قرآن کب پڑھا تھا؟ جی بچپن میں پڑھا تھا. پھر اب دوبارہ پڑھا؟ نہیں جی موقع ہی نہیں ملا. پڑھنا آتا ہے، شاید بھول بھی گئے ہیں. آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن پڑھا اور پڑھ کے بھلا دیا. کیا اتنی ہی ان امپورٹنٹ بک تھی جس کو ہم پڑھ کے بھلا دیں، جس کو ہم پڑھیں ہی نہ، محسوس ہی نہ کریں کہ اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا دعا ہے؟ اللہ ہمیں قرآن کو دن اور رات پڑھنے والا بنائے، اس میں غور و فکر کی توفیق دے، اور اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت آسان کر دے، اس کے راستے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین.
پھر انشاءاللہ ہم اس قرآن کو جب ہم مل کر پڑھیں گے، اس کا بھی ایک فائدہ ہے. یعنی آج ہم ساری جو یہاں اکٹھے ہیں، ہم سب بہنیں یہاں پر، تو آپ دیکھیں کہ اس کو اکٹھے مل کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں کہ جب ہم سارے یہاں مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ایسی مجالس ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، وہ قرآن کی مجالس ہوتی ہیں، وہ اللہ کی یاد کی مجالسیں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں فرشتے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ سب اپنے گھروں میں تلاش کرنا نہ شروع کر دیں کہاں بیٹھے ہیں فرشتے، کیونکہ آپ سب کے ساتھ بھی تو فرشتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو کئی فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. اب وہ سب بھی بیٹھ کر ہمارے ساتھ قرآن کو پڑھ اور سن رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مجلسوں کو کہتے ہیں نا، اوپر سے اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور فرشتے ان کو چمکتا ہوا گھر دیکھتے ہیں اور پھر وہاں پہ آ کر کے اپنے اپنے پر رکھ دیتے ہیں اور پھر بیٹھ کر کہتے ہیں نا خود بھی سننے لگ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں الحمدللہ ہم اس کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس سے ایک اور بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں تو سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، تسکین نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں برستی ہیں. تو آپ دیکھیں ہمیں کیا چاہیے آج اس کووڈ میں آپ دیکھیں جو دنیا پریشان پڑی ہوئی ہے، دل کا سکون، راتوں کی چین لوگوں کا اڑ گیا ہے، تو لوگوں کو کیا چاہیے آج کل کے زمانے میں کہ اللہ کی رحمتیں ہو جائیں، اللہ ہم پر احسان کر دے، اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، اللہ ہم پر اپنی برکتیں اور رحمتوں کا نزول کر دے، ہمارا سکون قلب مل جائے. اور کیا ڈیمانڈ ہے آج کل کی؟ لوگ ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ لوگ موت کے خوف سے کیوں مر رہے ہیں؟ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ انزائٹی میں کیوں چلے جا رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کا حال برا ہے؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے محسوس نہیں کر رہے کہ اس قرآن سے مل کیا رہا ہے ان کو. وہ اس قرآن کی طرف آتے بھی ہیں تو انجان بن کر ہی آتے ہیں. تو ابھی ہمیں کیا چاہیے، ہم اس قرآن کے ساتھ انجانے میں نہ آئے بلکہ جانتے بوجھتے اللہ کی اس کتاب کے ذکر کو محسوس کرتے ہوئے اور اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ ہم اس مجلس میں موجود ہے، اس میں ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں اور فرشتوں کے ساتھ سکینت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ بڑی خاص بات ہے اس میں، اور وہ کیا ہے، جب یہ فرشتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں حاضرین کے لیے ان کی مغفرت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے، ان پر مہربان ہو جا، ان کو معاف فرما دے، یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو وہ دے دے. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جب یہ فرشتے ایسی کسی مجلس سے ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں آسمان پر، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو کر آ رہے ہو، جبکہ اللہ کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے ان سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں مجلس میں فلاں قرآن کی فلاں ذکر کے مجلس سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ بندے وہاں پر آپ سے بہت کچھ مانگ رہے تھے. تو کہتے ہیں اچھا، اگر بندے کچھ مانگ رہے تھے تو ان کو وہ دے دو جو وہ مانگ رہے تھے. مگر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا وہ جو مانگ رہے تھے کیا ان کو پتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے جنت دیکھی ہے جو وہ مانگ رہے تھے؟ اگر نہیں، وہ جنت دیکھی نہیں انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ جنت دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح وہ پوچھتے ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں دیکھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں جہنم کو تو پھر کیسے اس سے جو ہے پناہ کی دعا مانگیں گے؟ اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ سے بہت کچھ مانگ رہے تھے. تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ مطلب ان کو سب کچھ دے دیا گیا جو انہوں نے مانگا تھا، جو ان کی فرمائش تھی، جو ان کی دعائیں تھیں، وہ سب قبول ہو گئیں. تو فرشتے ایسے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص بھی تھا جو گزر رہا تھا وہاں سے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا، یعنی کہ وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے، وہ کہاں آیا ہے، وہ کس لیے آیا ہے، بس وہ آ کے بیٹھ گیا ایسی مجلس میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مجالس ہیں، یہ ایسے ذکر کے خوبصورت گہوارے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس کی بھی مغفرت اور اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو آپ دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے، الحمدللہ زندگی ہے، ہم علم رکھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ذہنی طور پر ہم بہت ہی اس قابل ہیں کہ چیزوں کو دوبارہ کو سیکھ سکیں، نیو ہیبٹس جو ہیں وہ فارم کر سکیں، دوبارہ سے اپنے ذہنوں کو اور اپنے دلوں کو ریوائنڈ کر سکیں، ریمائنڈ کر سکیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو واقعی اس طرح سمجھیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں.
اور پھر الحمدللہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہوں اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیں. تو 2-3 سیکنڈ میں اپنے لیے خاص سی کوئی دعا مانگیں جلدی سے. الحمدللہ مانگ لی دعا، سب نے اچھی اچھی دعا مانگی ہے الحمدللہ. اور سب سے خاص دعا جو مانگنے کی کوئی چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت مغفرت مانگنے کی چیز ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تو اس مہینے کا حصہ ہیں، وہ مل جائیں گی آپ کو، بغیر مانگے بھی مل جائیں گی آپ کو. مگر جو استغفار ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی ہے، یہ تو مانگنے سے ملے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے آپ التجا کریں گے تو ملے گا. پھر ہم مزید آگے چلیں تو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے کچھ مقاصد بتائے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیوں کیا، کیا وجوہات تھیں کہ قرآن نازل ہوا، اور کیا قرآن نازل ہونے کے کچھ مقاصد ہیں، یا بس ایسی ہی اللہ نے کتاب اتار دی ہے، دل چاہے تو پڑھو، دل چاہے تو نہ پڑھو، یا دل چاہے تو اس کو جھوم کے پڑھو، چوم کے پڑھو، جزدانوں میں لپیٹ کے اوپر شیلفوں میں رکھ دو، اور بس اس کو کبھی کبھی نکال کر جھاڑ پوچھ کر لیا کرو، اور کوئی جی جائے کوئی مر جائے تو اٹھا کے پڑھ لیا کرو. صرف اسی لیے قرآن پاک ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن کے کچھ مقاصد ہیں، اس کا کچھ مقصد ہے کہ اس کو نازل کیوں کیا گیا ہے. سب سے پہلا مقصد جو ہے قرآن کے نازل ہونے کا وہ کیا ہے؟ غور سے سننا، یعنی کہ کان نگاہیں لگا کر سننا، کیونکہ ایسا سننے والے کبھی بھٹکتے نہیں ہیں. یعنی کہ بہت ہی افیکٹو اور ایکٹیو قسم کی لسننگ کرنی ہے ہمیں اس وقت میں. ٹھیک ہے؟ کیوں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ناکام ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم سن لیتے دنیا میں اور عقل سے کام لے لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں شامل ہی نہ ہوتے. تو اس وقت کی حسرت سے بہتر ہے نا کہ ابھی ہم وقت پہ کچھ عمل کر لیں. اسی طرح ہم دیکھیں تو دوسرا مقصد جو ہے نزول قرآن کا وہ تلاوت کرنا ہے، یعنی کہ ترتیل اور تجوید کا خیال رکھتے ہوئے بہت ہی بیوٹیفل جو ہے ریسیٹیشن کرنی ہے، اور اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے جاننا، سمجھنا اور پڑھنا ہے. اور اب دیکھیں اگر ہمیں نہیں پتا نا کہ اس کو خوبصورت پڑھنے کی کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، تو آج تو ہم سب کچھ جان جاتے ہیں جب دنیا میں چیزوں کو دیکھ کے پڑھ کے نکال لیتے ہیں انٹرنیٹ سے. تو ہم یہ بھی جان سکتے ہیں قرآن کو صحیح کیسے پڑھا جا سکتا ہے، کون اچھا پڑھا سکتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ بہتری کر سکتے ہیں. اسی طرح نزول قرآن کا تیسرا مقصد جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، یعنی کہ ڈیپ تھنکنگ ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹو پونڈر ہے، یہ کیسے ہم اس کے اندر سے معنی اور مطالب نکالیں گے. پھر چوتھا جو اس کا نزول قرآن کا مقصد ہے اس کا حفظ کرنا. اور الحمدللہ ہم اس فورم پہ آپ کے ساتھ جو ہے سورہ الملک حفظ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس رمضان میں کم از کم آپ 30 آیتیں حفظ کر کے اپنے آپ کو اس رمضان کا ایک تحفہ تو دے ہی سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اس کا پانچواں مقصد جو ہے جو فائنل ہے وہ کیا ہے؟ عمل کرنا. اور عمل کب ہو سکتا ہے؟ جب سمجھا جائے، یعنی کہ جب ہم اس میں سمجھیں گے، اس میں ریفلیکٹ کریں گے، تو ہی ہم اس کو ایز اے ہیبٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنی عمل میں ڈھال سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں حفظ کی ہوئی آیات کو نمازوں میں پڑھنا، یاد کرنا، دہرانا، غور و فکر کرنا، یہ حفظ کو پکا کرنے کا طریقہ ہے. ہم اس کو پکا بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آگے اسی طرح سے ہوگا. سورہ ملک کا حفظ بھی آپ کریں گے، سورہ دہر کی تجوید بھی انشاءاللہ آپ کو ایک قابل استاد آپ کی کروائیں گی، اور سورہ دہر انشاءاللہ ہم اس کو لفظ بہ لفظ، آیت بہ آیت تفسیر میں کریں گے، غور و فکر کرتے ہوئے عمل کی طرف بھی جائیں گے، اور ڈے ٹو ڈے لائف کے مطابق ہم انشاءاللہ اس میں سے سبق بھی لیں گے، عملی طریقے سے بھی دیکھیں گے. اور ہم ایک سنت جو اس بار اس کو زندہ کریں گے وہ یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے ایک ایک آیت کو بار بار دہرا کے سمجھیں گے. اور انشاءاللہ کچھ ہوم ورکس بھی آپ کو دیں گے اس کے اندر ہم، جس میں تلاوت قرآن پاک سننے کا ہوم ورک ایک بہت ہی امپورٹنٹ، اور یہ ایسا ہوم ورک ہے جس کو اگر میں بتاؤں تو بھی اور نہیں بتاؤں تو بھی آپ نے کرنا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ مختلف قاری کی آواز میں آپ نے، اور اس صورت کی خصوصاً، اور جن جن آیتوں پہ ہم نے بات کر لی ہوگی ان آیتوں کی آپ نے کنٹینیوس جو ہے اس کی تلاوت کو لسننگ کرنی ہے انشاءاللہ. اور ڈفرنٹ قاری کی آواز میں کریں، قاری کی ادائیگی پہ غور کریں، قاری کی انداز پہ غور کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا نیا سمجھ آیا اس کے اندر. یہاں تک ہماری باتوں کا ایک حصہ تمام ہوا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ غور و فکر کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اور کیسے کریں گے ہم انشاءاللہ. اچھا جی،
نیکسٹ ہم جو سورہ دہر کی طرف آتے ہیں، اس میں آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ سب دوبارہ سے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم اس وقت یہاں کس لیے بیٹھے ہیں. ہم یہاں قرآن کو اس کو اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے حجت بنا دے، اپنے لیے ہمارے اعمال نامے میں محفوظ کر لے، میزان پر اس کو بہت بھاری کر دے، اور انشاءاللہ جب قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ملے تو ہمارے سیدھے اور داہنے ہاتھ میں ملے، اور ہم اس سے دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ اللہ ہمارا یہ عمل بھی وہاں لکھا ہوا تھا جو روشن تھا، جگمگا رہا تھا انشاءاللہ. سورہ الدہر. سورہ الدہر الحمدللہ اس کے کئی نام ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ الدہر کے معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں 3 نام بتائے ہیں اس کے. ایک اس کو الانسان بھی کہتے ہیں، دوسرا اس کو سورہ الدہر کہتے ہیں، اور تیسرا اس کو سورہ الامشاج بھی کہتے ہیں. انسان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے آغاز سے بات کرتی ہے، اور دہر اور امشاج اس لیے اس کا نام ہے کیونکہ اس صورت میں یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے خود دے دیے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. امشاج کے معنی تو مشید سے ہیں. یہ مشید کہتے ہیں خلط مل کرنا، اور اس میں بیسکلی کیا ہے کہ مرد اور عورت کے جو ملے ہوئے نطفے سے جو پانی ہوتا ہے اس کا مرکب بیسکلی مراد ہے یہاں پہ، جو انسان کی تخلیق کی وجہ بنتا ہے. تفصیل انشاءاللہ اس کی ہم کل کریں گے، اس کی تفصیل میں کہ نطفۃ امشاج کیا ہے اور کس طرح سے اس کی ہم آگے ڈسکشن کریں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الدہر میں الدہر جو اس کا معنی ہے، تو اب دیکھیں زمانے کے لیے قرآن پاک میں بہت مختلف الفاظ آئے ہیں. زمانہ اٹ سیلف کوئی عربک ورڈ نہیں ہے، اور زمانہ کا ورڈ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آیا، مگر زمانے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف ورڈز دیے ہیں. جیسے العصر، یعنی سورۃ العصر جس میں آتا ہے نا زمانے کی قسم، تو العصر کا جو ہے نام یہ زمانے کے معنی میں سورہ العصر میں آیا ہے. اور اس کے معنی کیا اس میں لیے گئے ہیں کہ سورۃ العصر میں کہ زمانہ کی قسم کہ انسان کے پاس بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو خسارے میں، اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس وقت ہی اتنا کم ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں اس کو بہت سی اس کی ڈفرینٹ اس طرح سے ریفلیکشن کی گئی ہے العصر کو، کہ اس سے کہ برف ہے جو پگھلتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ وقت آپ کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے بات شروع کی تھی کوئی 2:30 بجے، اور اب ہمارے وقت اپنے ہاتھوں سے ہمارے پھسلتا ہوا جو ہے وہ یہاں آ گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ 3:46 ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو کس طرح وقت پھسلتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے برف پگھلتی چلی جاتی ہے ایسے ہی جو ہے وقت پھسل کے یہاں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح العصر کے معنی جو ہے وہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ مراد ہے اس کے اندر. یعنی کہ عصر کیا ہے؟ تیزی سے گزرنے والا زمانہ. ایون آپ دیکھیں کہ جو عصر کا وقت ہے وہ کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. بعض اوقات تو ہمیں کہتے ہیں نا نماز عصر جو ہے اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اتنی تیزی سے گزر کے بھاگ کے نکل جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اعصار جو ہے، اسی سے نکلنے والا لفظ اعصار جو ہے اس کو تیزی سے گزرنے والی آندھی، طوفان یا جھکڑ کے معنی میں کہتے ہیں کہ بہت تیزی سے چلتی ہے، بہت تیزی سے گزر جاتی ہے. اور اسی طرح عصر کے معنی جو ہے وہ نچوڑ کے بھی آتے ہیں، ایکسٹریکٹ کے بھی، ایسنس کے بھی آتے ہیں. بہرحال وہ زمانے کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا، مگر وہ ڈفرنٹ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زمانہ جو تیزی سے مسلسل گزر رہا ہے وہ العصر ہے، جو زمانے کے معنوں میں آ رہا ہے یہاں پہ. پھر رہ گیا لفظ، آپ دیکھیں ایک اور لفظ قرآن پاک میں زمانے کو بتانے کے لیے آتا ہے، وہ ہے وقت. وقت، ٹائم. تو ٹائم کا لفظ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی 13 جگہوں پہ بتایا ہے کہ وقت بھی کوئی چیز ہے، وقت کا بھی اہتمام ہے. یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ جس کو آج ہم سیکھا کرتے ہیں، آج ہم سکھایا کرتے ہیں، اور اس کی بہت سی فیسیں بھی لیا کرتے ہیں. تو یہ وقت کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کئی الفاظ جو ہیں وہ کئی طریقوں سے موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا، زندگی رہی، تو ہم اس اینگل سے بھی ٹائم مینجمنٹ بات کر سکتے ہیں.
اچھا، پھر تیسرا جو لفظ ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں ایک تو زمانہ تھا جو کہ قرآن پاک میں کہیں آیا نہیں لفظ، دوسرا العصر تھا جو کہ زمانے کے معنی میں قرآن پاک میں آیا ہے، تیسرا وقت کے معنی میں وقت کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، اور چوتھا لفظ ہے الدہر، چوتھا لفظ ہے الدہر جو قرآن پاک میں صرف 2 بار آیا ہے، ایک بار سورہ الانسان میں جو ابھی ہم نے آیت دیکھی اس کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ سورہ الجاسیہ میں آتا ہے۔ سورہ الجاسیہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے الدہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ الدہر کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں صرف 2 ہی جگہ پہ آیا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الدہر کا وقت جو ہے اس آیت کی تفسیر میں الدہر سے کیا معنی مراد ہے، اس میں بھی ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آیت پہ تشریف لے آئیں۔ هل اتى على الانسان، کہ کیا انسان پر کوئی وقت ایسا آیا ہے، حین من الدہر، زمانے میں کوئی ایسا وقت آیا ہے، لم یکن، جبکہ وہ نہیں تھا کچھ بھی، مذکورہ قابل ذکر، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا انسان کہ اس کو منشن بھی کیا جاتا۔ تو حل یہاں پر بیسیکلی قد کے معنی میں آیا ہے، یہاں پر حل جو ہے وہ استفہام ہے، یہ ایک ٹرم ہے، کانوں سے گزار لیں جن لوگوں نے ایسی کوئی گرامر نہیں بھی پڑھی ہوئی عربک کی تو کوئی بات نہیں، صرف کانوں سے گزار لیں، انشاءاللہ زندگی رہی کبھی تو کبھی اس کو قرآن کی گرامر کو بھی دیکھے گا تو پھر سمجھ آئے گا۔ یہاں پہ بڑا باریک سا بہت ہی نفیس اور لطیف سا نقطہ ہے یہاں پر کہ حل کیوں آیا، قد کیوں نہیں آیا، کوئی اور لفظ آلٹرنیٹ آ سکتا تھا، وہ کیوں نہیں آ گیا، وہ بھی سیم کہتے ہیں نا سینونیمز تھے، وہ بھی آ سکتے تھے، قد بھی آ سکتا تھا، مگر یہاں پہ حل کا لفظ آیا ہے، اور یہ استفہام تقریری ہے یا پھر انکاری ہے یہاں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سوال کے طور پہ بات کر رہے ہیں، کیا انسان کے پاس کوئی ایسا وقت نہیں آیا؟ ایسا سوال ہم کب کرتے ہیں کہ جب ہم بچوں سے پوچھتے ہیں نا کیا تمہیں میں نے یہ نہیں دیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نے دیا ہے نا، تو اس کا مطلب بھی یہاں پہ یہی ہے، کیا انسان کے پاس ایسا کوئی وقت نہیں آیا؟ نہیں آیا ہے وہ وقت، انسان نے سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، مگر وہ وقت آیا ہے اس کے پر۔ تو سوال کیا ہے یہاں پہ کہ کسی چیز کو مقرر کیا گیا، اس لیے یہاں پہ سوالیہ انداز استعمال کیا گیا ہے، اور سوال بھی ایسا کہ کیا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب گویا ہو گیا ہے ایسا، مگر تم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ پھر جو حل عطا ہے، آیا انسان کے اوپر، یہ عطا یاتی، اس کا مطلب ہے آنا یا آیا، کہ نہیں آیا، یعنی کہ آ گیا ہے نا، یعنی کہ سوالیہ انداز سے بات کو جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا افرمیٹو جملہ جو ہے وہ سوالیہ انداز سے پوچھا جا رہا ہے کہ الانسان، انسان کو، انسان کے پاس، اور اب دیکھیں یہاں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انسان یعنی کہ بطور حضرت انسان مراد ہے، یہاں پر جنس مراد ہے یہاں پر انسان کی، یعنی کہ ہر عام انسان مراد ہے یہاں پہ کہ جو بھی ہیں۔ پھر اس سے بہت سارے دوسرے بھی معنی لیے گئے ہیں کہ اس میں عام انسان مراد ہیں یا خاص آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، تو یہاں پر عام انسان بھی مراد ہے اور آدم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ وہ ابو البشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اب یہاں پر الدہر کا ترجمہ، الدہر کے معنی کیا ہوں گے؟ الدہر یہاں پہ بیسیکلی غیر محدود زمانہ، یعنی کہ بہت لمبی مدت کے لیے آتا ہے، اور بیسیکلی دہر کا معنی کیا ہے؟ دہر یہاں پر غلبہ ہے، دہر یہاں پر زمانہ مراد ہے، دہر بیسیکلی زمانے کی وسعت اور پھیلاؤ کا نام ہے، یعنی کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی کمپلیکس ہے ایک طرح سے، یعنی کہ اس میں دہر وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے ایک جیسا ہو جاتا ہے، جیسے ایک پورا آرگینک ہول بن جاتا ہے دہر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں کہ الدہر کہ ایسا زمانہ نہیں آیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس دہر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہین کا لفظ کا اضافہ کر دیا، یعنی ہین کیا ہے؟ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس، یعنی کہ ہین من الدہر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں سے کوئی ایک حصہ ایسا نہیں آیا، یعنی کہ اس زمانے کی وسعت کا اندازہ کریں اور اس کے مقابل میں انسان کو دیکھیں کہ کیا انسان نے کبھی یہ سوچا کہ اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے کاسموس بنا دی ہے، اس کی لامتناہی وسعت جو اس کی پھیلا دی ہے، اور انسان کتنا حقیر ہے، کتنا چھوٹا ہے، کتنا ناقابل ذکر ہے، کیا اس کے اوپر ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ جب اپنی حالت پہ وہ غور کرتا، اپنے بارے میں وہ کچھ جو ہے وہ سوچتا کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کیا کرنے آیا ہے،
یعنی کہ جب انسان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جب کہ کائنات کا آغاز ہو چکا تھا اور اس میں تمام عناصر رکھے جا چکے تھے، تب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا انسان کو اس زمانے میں جس وقت ٹائم اینڈ اسپیس کی کمپلیکس تھی اور جس وقت کوئی چیز جو ہے وہ کسی کا نقطہ آغاز بھی نہیں تھا، اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ دنیا جو تھی اور آخرت جو تھی وہ ایک بند کلی کی طرح تھی، اور جیسے ہی کہ وہ کلی کھل جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، جیسے کہ اب زمین اور آسمان الگ الگ ہو گئے، جیسے پہلے ایک تھے یہ سارے کے سارے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جب یہ ایک پورا ایک آرگینک ہول تھا، تب کیا انسان کو پتا تھا کہ وہ کوئی چیز ہے؟ ایک تو یہاں پر یہ نقطہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ الدہر کے اندر غلبہ و قہر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الدہر کا نام اس لیے بھی ہے کہ جب یہ ہر چیز پہ گزرتا ہے اور اس پہ غالب آ جاتا ہے، یعنی کہ جب وقت گزرتا ہے تو اس چیز پہ غالب آ جاتا ہے. یعنی کہ جو وقت گزر گیا، آج صبح گزر گئی ہماری، ہے نا، سحری کی، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے قرآن پاک پڑھا، ہم نے جو بھی عبادات تھی اپنی وہ کی، تو اب کیا ہے، اب ہم اس وقت پہ دہر غالب آ چکا ہے، ہم اس کو پلٹ کے نہیں لا سکتے، اس کو ہم دوبارہ سے ری وائنڈ کر کے وہ وقت میں نہیں جا سکتے اور جا کے وہاں پہ کوئی چینجز نہیں لا سکتے اگر ہم نے وہاں نہیں کیا ہو. تو ایسا ہے نا. تو پھر یہاں پہ کیا پتا چلا ہمیں کہ دہر کا لفظ اس ہر چیز پر ہے جس پہ یہ گزرے اور اس پہ غالب آ جائیں، یعنی کہ اب دوبارہ مشیت الہی کیا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ریٹرن بیک نہیں کر سکتے، دوبارہ اس کو ری ڈو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بھی ارشاد ہے جو کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ اللہ کے زمانے کو گالی مت دو کیونکہ زمانہ تو اللہ ہی ہے، یعنی کہ اللہ ہی زمانہ ہے، اس کو گالی نہیں دینی چاہیے. اور ہم زمانے کو گالی کیسے دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ خراب ہے. زمانہ خراب نہیں ہوتا، لوگ خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. زمانہ کیسے خراب ہو جائے گا؟ دہر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہتے ہیں نا کہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس پوری اس اسپیس کے اندر جو ہے نا کہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تو زمانہ ہی کر رہا ہے، جبکہ زمانہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کا تعلق تو ہماری اپنی ذات سے اور اپنے عمل سے ہے. تو زمانہ تو کائنات، کہتے ہیں نا جب اس کی کائنات شروع ہوئی ہے تبھی سے اس کی مدت شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت سے لے کر اختتام کا تمام وقت، یعنی کہ فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ، یہ سارا کا سارا وقت جو ہے وہ الدہر کہلاتا ہے. یعنی کہ دنیا جب سے، یعنی کہ اس کائنات کا جب سے آغاز ہوا وہ بھی الدہر ہے، اور جب اس دنیا کا اس کائنات کا اینڈ ہو جائے گا تب وہ بھی الدہر ہے. یعنی کہ پورا اسٹارٹ ٹل اینڈ یہ دہر ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور الدہر میں سے چونکہ ہین کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سارے کا سارا دہر نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت، یعنی کہ ہین من الدہر، کبھی تم نے کوئی ایک چھوٹا سا ٹائم بھی نکالا اس زمانے میں اپنے بارے میں سوچنے کے لیے کہ جب تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، جب تم کچھ تھے ہی نہیں، تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، تمہاری تخلیق ہی کوئی نہیں تھی، تمہارا کوئی نام نہیں جانتا تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، لیکن کائنات کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں تم کہیں نہیں تھے. تو کیا تم نے کبھی ایسا سوچا؟ کبھی کوئی ایسا موقع، مرحلہ گزرا تمہاری زندگی میں جب تم نے کبھی اپنے آپ پر غور کیا ہو، اپنے بارے میں غور کیا ہو؟ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بھی نقطہ انشاءاللہ میں اسی پہ آج کی ٹاک مکمل کروں گی، جبکہ ابھی آیت پوری باقی ہے، بٹ یہاں پر ہم جو بات اپنی ایک اور فلسفے کے ساتھ جو مکمل کروں گی میں وہ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دہر سے ایک اور نظریہ دہریت، یعنی کہ جو فلسفہ دہریت ہے، یہاں پہ یہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے ہمیں یہیں پر کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو لادین ہیں، جو نہ خدا نہ کائنات کسی کے ماننے والے نہیں ہیں، کسی کے بنانے والے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ منکر ہیں سب کے، ہر شے کا انکار کرنے والے کہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی ہماری دعا سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بس دنیا میں ہم آئے ہیں اور دنیا سے ہم چلے جائیں گے، دیٹس اٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس عقیدے کو بھی چیلنج کیا ہے یہاں پہ
کہ کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا جب اس نے اپنے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہو؟ اور آپ دیکھیں، آپ کتنے ہی سائنس کے بڑے بڑے ریسرچز اٹھا لیں، کتنے ہی لوگوں نے تو قرآن کو اور اسلام کو سمجھ کے جو ریسرچ کی اور اس کے بعد وہ اسلام قبول بھی کیا. انشاءاللہ ہم میں سے کسی نہ کسی کا نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ٹائم میں. تو یہاں پر جو آیت ہے یہ بیسیکلی ان کے عقائد کے رد کے طور پر آئی ہے. جیسے میں نے کہا کہ دہر کا لفظ قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے. ایک مرتبہ سورہ الجاثیہ میں آیا، وہاں پہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. تو کہتے کیا ہے، ہماری دنیا کی زندگی تو بس یہی ہے، ہم جیتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں مارتا مگر زمانہ، ہم زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے، اور ہمیں کوئی چیز نہیں مارتی اٹھاتی. اب دیکھیں ان آیات کا قرآن پاک میں موجود ہونا اور ہماری اس کائنات کے اندر ایسے لوگوں کا وجود ہونا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہونے پر ہی ایگزسٹنس کے ہی جو ہے وہ قائل نہیں ہیں کہ اللہ موجود ہے اس کائنات میں، اس کی کار فرمائی ہے اس پورے کائنات میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آیات قرآن میں رکھ دی ہیں کہ دہریت کا عقیدہ یہاں پہ چیلنج ہو رہا ہے کہ کیا ہماری زندگی صرف یہی حیات اور ممات ہے، بس ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ان کی ہدایت کا سامان بھی کر دیا. انشاءاللہ یہی سے ہم بات اپنی کل شروع کریں گے اور دہریت کے ٹاپک سے ہی ہم آغاز کریں گے. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ آج کا وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہم نے سورہ الدہر میں ہم آیت کے آدھے حصے تک پہنچ گئے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اور انشاءاللہ دہر پہ بات جاری ہے. کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور کل کچھ اور چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کی بات سمجھ آئی ہوگی، بہت زیادہ آپ کے کانوں پہ اور آپ کے دلوں پہ گراں نہیں گزری ہوگی، بہت مشکل باتیں نہیں ہوں گی. پھر بھی تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر بات کہیں سمجھ نہ آئی ہو، کوئی نقطہ یا کوئی لفظ یا کوئی لینگویج میں نے ایسی یوز کی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے. آج کا آپ کا تھوڑا سا ہوم ورک ہے، وہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، آج کی جتنی بھی بات ہو گئی اس میں سے کوئی 3 باتیں جو آپ نے آج لکھی ہوں، یاد کی ہوں، سمجھی ہوں، ان 3 باتوں کو، اپنے پوائنٹس کو اپنے گھر والوں سے شیئر کریں گے آپ. اور دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ آج آپ قرآن پاک میں جو آپ نے آج کا ٹارگٹ تھا آپ کا قرآن پاک پڑھنے کا، جو آپ نے پڑھ لیا ہے یا پڑھنے والے ہیں، تو آپ کسی میں سے کسی ایک آیت پہ یا 3 آیت پہ ضرور اپنے لیے غور و فکر کریں، اپنے لیے اس میں سے کوئی ٹارگٹ بھی سیٹ کیجیے گا. اور تیسرا ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ جو اپنی ایک پسندیدہ آیت ہو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، خود سے ریلیٹ بھی کریں اس کو، کہیں سے بھی، سورہ فاتحہ میں، فلق میں، ناس میں، کہیں سے بھی کوئی بھی آیت جو آپ نے پڑھی ہو آج یا پڑھیں گے ابھی نماز میں یا قرآن میں پڑھیں گے، تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، ترجمہ دیکھنا ہے اور اس آیت کو اپنے سے ریلیٹ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.